نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بڑا بہترین بیان ہوا حضرت مولانا عثمان رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا۔ اللہ اور ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا کی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے میں کثیر تعداد میں کربل کوٹا کی ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دین کی بات سننے کے لیے آئی ہیں۔ اصل میں 2-3 مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک، گاؤں کے لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ کربل گوٹا میں بھی رات کو جلدی سوتے؟ ہاں، جلدی سوتے، خالی دروازے بند ہوتے سوتے نہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا کرتے، جا کر بولا کرتے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں چاہتی نہیں منجے۔ پرانے زمانے کے ڈاکٹر جہاں تک ہو سکے غذا سے علاج کرتے تھے۔ اردو سمجھتے میری؟ ہاں، آپ ابھی سمجھتی؟ ماشاء اللہ ماشاء، انہیں سمجھنا سو۔ پرانے زمانے کے ڈاکٹر ہی نا جہاں تک ہو سکے غذا سے علاج کرتے تھے۔ اب کے ڈاکٹر دوا سے علاج کرتے۔ آپا
نماز کے بعد جب بھی تو دعا کرے گی تو ایک دعا یہ کر کہ اللہ زندگی بھر صحت عطا کر. بیماری بھی دیا تو چپکے رتی پیٹ کا درد، رتی سر کا درد، پاؤں کا درد اتنا چھوڑنا. بڑے بڑے بیماریوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت کرنا. یہ بچوں کو خاموش کرو بھی. بڑے بڑے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. اچھا کریں گے دعا انشاءاللہ. ایک چھوٹا عمل بتاتا ہوں سنو. مجھے ایسے گاواں بہت پسند. میں یہاں آیا تو جلدی جاتا نہیں. تم لگا یہ سوچ رہا نہیں مزمل حضرت جلدی بیان ختم کر ڈالیں گے بول کو. کم سے کم 4-5 گھنٹے تو بیان چلیں گا میرا. بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ ڈپلیکیٹ انشاءاللہ دکھ رہا ہے. زیادہ دیر نہیں، اچھی اچھی باتیں مولانا عثمان صاحب بیان کر دیے. میں بھی 1 گھنٹہ آگے پیچھے بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہ سے صحت پوچھو. دعا کرنا مشکل کام نہیں آپا، بہت آسان کام ہے. ساری دنیا میں جب سب سے جلدی سننے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. بولو سبحان اللہ. بے شک ماشاء اللہ. کافی بولو. بچے ماں باپ کو پکارے، ماں باپ بچوں کو پکارے تو جواب دیر سے آ سکتا ہے. شوہر بیوی کو پکارے، بیوی شوہر کو پکارے تو جواب دیر سے آ سکتا ہے. شاگرد استاد کو پکارے، استاد شاگرد کو پکارے تو جواب دیر سے آ سکتا ہے. مرید شیخ کو پکارے، شیخ مرید کو پکارے تو جواب دیر سے آ جائے گا. غریب امیر کو پکارے، امیر غریب کو پکارے تو جواب دیر سے کیا نہیں آتا. لیکن میرے دوستو، بندے جب خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ کے دربار سے جواب دیر سے نہیں آتا، فوراً آتا ہے. خدا کو پکارو. ساز برابر نہیں، رولے کچھ رتی اللہ کو بولتی نہیں. کربل کوٹا میں ساز ہے نہیں کہ تو بولو بنگلور سے بھیج تو ذرا. یہ ایک ہی رشتہ ایسا ہے، شادی تک بڑا اچھا دکھتا، شادی کے بعد کہیں کو خراب ہوتا معلوم نہیں. انشاءاللہ پھر کبھی فرصت سے آتو. ساس برابر نہیں، خالی روٹی اللہ کے پاس پیش کر کے اے اللہ میری ساس کو ساس نہیں ماں بنا دے. وہ اللہ جو دن کو رات بناتا ہے، رات کو دن بناتا ہے، اجالے کو اندھیرا بناتا ہے، اندھیرے کو اجالا بناتا ہے، کھارے کو میٹھا بناتا ہے، میٹھے کو کھارا بناتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے. میرے دوستوں، میری ماں اور بہنیں کربل کوٹا کی خدا کی قسم کہ اللہ تعالیٰ ساس کے دل میں ماں کی محبت نہیں ڈالیں گے؟ اصل میں مجھے یہ حدیث کا ترجمہ بیان کرنا آپ کے سامنے، بس اتنا شروع کی باتیں برج کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن جو جو باتیں آ رہی ہیں غور سے سنو اور عمل کرو. دنیا میں عمل کر کے آدمی خالی نہیں مرتا، فائدہ لے کر مرتا ہے. آج کیا کربل کوٹا، کیا مدن پلی، کیا گرم گنڈا، کیا بنگلور، سب برابر ہے. یہ کھریا نہیں کربل کوٹا امریکہ کے برابر کا شہر ہے، خالی ایئرپورٹ ایک نہیں ہے اتنا.
امریکہ میں موبائل ہے، یہاں بھی موبائل ہے، امریکہ میں انٹرنیٹ ہے، یہاں بھی انٹرنیٹ ہے، امریکہ میں واٹس ایپ ہے، یہاں بھی واٹس ایپ ہے، امریکہ میں فیس بک ہے، یہاں بھی فیس بک ہے، امریکہ میں کیا کہتے ہیں ٹیلی گرام ہے، یہاں بھی ٹیلی گرام ہے۔ پوری ٹیکنالوجی جو امریکہ میں ہے وہ یہاں ہے نہیں، اسی لیے ساری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اب دنیا میں کوئی گاؤں نہیں، ہر گاؤں شہر ہے۔ آپا غور سے سن، عورتوں کے لیے بات کرنے کی خواہش بھی مجھے، لیکن ڈر بھی۔ کیا واسطے کا تو میری تقریر یہاں چلتی، اس کی تقریر وہاں چلتی۔ اللہ سے مانگو، بہو برابر نہیں، پورا گاؤں، پورا خاندان، پورا محلہ یہ عمر میں بھی فون کر کو ساری دنیا کو بولتی کیا کی سوچ کو کر لے کر آئی، کیا کی نکل گی۔ رضوانہ سمجھ کو کر لے کو آئے، رضوانہ چھائے انہیں، ابھی کیا بنی؟ مثال بول رہا ہوں سن، ہم کون سی بھی رضوانہ رہے تو ڈاؤٹ کرو نہ کو، میرا نام حضرت کو کیسا معلوم بول کو۔ اللہ میری بہو کو بیٹی بنا دے، اللہ دل میں بیٹی کی طرح محبت ڈالیں گے۔ خدا سے مانگنے والا دنیا میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم جس سے چاہے اس سے مایوس ہو جانا، لیکن میرے سے مایوس نہیں ہونا۔ میں تو میرے دشمنوں کی بھی سنتا ہوں، تم تو میری محمد کی امت ہو۔ میں مولانا اعجاز صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے بڑے حضرت مولانا نیاز صاحب باقوی دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کروں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بالکل موٹی اردو سے میں تقریر کر رہا ہوں، کیا بھی فصیح اردو سے نہیں، میری باتیں تو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، بالکل موٹی اردو سے میں بول رہا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ بھائیوں سن لو، آج ہمیں اس وقت پریشان کیوں ہی معلوم؟ اس کے کئی وجوہات، کئی اسباب، کئی ریزن ہے۔ اس میں سے ایک کیا کہ ہم لوگ اب تک اللہ کو ویسے نہیں پکارا جیسے پکارنا ہے۔ خدا کی قسم، جب امت کے مرد، امت کی عورتیں، غریب امیر، معذور مجبور، سب مل کر اللہ کو پکار لیتے، آج بھی اللہ کی مدد ایسے آئے گی جیسے نبی کے زمانے میں صحابہ کے لیے آسمان سے مدد آتی تھی۔ کریں گے دعا اس کے بعد انشاءاللہ؟ کم سے کم 5-10 منٹ دعا کرو۔ اذان ہو رہی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعد میں ہمارے اوپر ہی فتوے لگانا نہیں۔ اصل میں دشمنوں سے اتنا ڈر نہیں، 90 متقیہ سے بڑا ڈر۔ کیا حضرت نماز شروع کر کو 4-8 دن نہیں، ہم نہ پوچھتا نماز پڑھے کیا حضرت بولتے نہیں حضرت۔ روزانہ نماز کی پابندی کرو میری مائیں اور بہنیں، اور نماز کے بعد دعا کرو۔ اللہ کو دعا کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر دیتے ہیں۔
ताकि कल हशर के मैदान में पॉइंट नुक्ता सुनो, अल्लाह देते वक्त फरिश्तों को गवाह क्यों बनाते हैं? बंदा दुआ नहीं करता, नुक्ता सुनो। सुन रही की सॉरी? कौन कौन सुन रही? हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे कांग्रेस के हाथ आए। पॉइंट सुनो, पॉइंट। मौलाना भी इंशाल्लाह मुझे दुआ करेंगे। जब बंदा दुआ नहीं करता, अल्लाह देना चाहते हैं तो छुपा कर देते हैं। जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह देना चाहते हैं तो फरिश्तों को बता कर देते हैं। कई को हजरत ऐसा अल्लाह फरिश्तों को बता कर कई को देते हैं। सो हजरत हम ना एक ही अल्लाह ताला बोलते हैं किसे भी बताए बगैर देव बोलकर, लेकिन उन्हें जब देने पर आता तो दिखा को कई को देता। हजरत अगर कोई सवाल करता है तो उसका जवाब क्या है मालूम? अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर इसलिए देते हैं, कल क़यामत में कोई बंदा ये ना कहे कि ऐ अल्लाह मैं दुआ किया तू नहीं दिया, ये ना कहे। इसलिए अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर देते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरा बंदा मुझे मांगा और मैं उसे दिया। अल्लाह से दुआ करो। जरूरी चीजें हैं दुआ करने के। उनमें से एक दुआ क्या? ऐ अल्लाह हमको सेहत अता फरमा। क्या? सेहत अता फरमा। अरबी में आती तो दुआ अरबी में कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहा, ऐ अल्लाह हम आपसे सेहत मांगते हैं। उर्दू में आती तो उर्दू में दुआ करो, अल्लाह हमना सेहत दे, तंदुरुस्ती थे। तेलुगु में आती तो क्या बोलना मुझे नहीं आता, तेलुगु से दुआ करो। सारी दुनिया की जुबानों को पैदा करने वाले अल्लाह, अल्लाह की जात तो वो है जो बेजुबानों की सुनता है। हम तो जुबान वाले हैं, हमारी नहीं सुनेगा। आज के ज़माने में तो सेहत बहुत ज़रूरी है दुआ करना। ईमान की सलामती की दुआ करो, आमाल की तौफीक की दुआ करो, सेहत की दुआ करो, और भी बहुत सारी दुआएं हैं। जब दुआ का उन्वान आएगा तो आपके उलमा आपके सामने बयान करेंगे। मुझे कुछ और बातें आपके सामने अर्ज करना है। डॉक्टर के लतीफ़े पर बात चली गई। डॉक्टर को छोड़ डाले की डॉक्टर साहब के पास जाकर एक आदमी बोलिया, हजरत मुझे नींद चाहती नहीं हजरत। वो जमाने के डॉक्टर ग़िज़ा से इलाज करते थे, ये जमाने के डॉक्टर दवा से इलाज करते। नींद रात में कहीं को नहीं आती भाई। गर्मी ज्यादा होगी तो रात में नींद नहीं आती, डॉक्टर बोलते। लेकिन औलिया उल्लाह फरमाते हैं, जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत होती है उनको रात में नींद नहीं आती। जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है और दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करते हैं, उनको जबरदस्त पलंग ढाली की जरूरत नहीं, फटी हुई हसीर पर भी सोते हैं तो जन्नत का मजा मिलता है। आपा ये तमाम बातें तेरे लिए पेश कर रहा हूं और कान खोल कर सुन ले। दुनिया की मोहब्बत खुदा की कसम मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर है। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को आका ने फरमाया कुत्ता। मैं बोलिया तो मुझे बेंगलुरु भेजेंगे नहीं, मेरा जनाजा भेजेंगे तुम लगा। आका ने फरमाया अब
जीफा, दुनिया मुर्दार है, मुर्दार। मरी हुई जान, मरा हुआ जानवर दुनिया। हराम जानवर जो मर जाता है उसका क्या कहना, हलाल जानवर भी अगर मरता है मुसलमान पसंद करता? अरे मुंडी तुम्हें हला रे बाबा करता। कुत्ता हलाल की हराम, माशाअल्लाह। बकरी हलाल की हराम, हलाल। बकरी अगर मर गई अब क्या हुआ, हराम। माशाअल्लाह पूरे कुर्बल कोटा में मुफ्तियां थी। आजकल औरतें भी फतवा दे रही, मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं, आजकल औरतें भी फतवा दे रही। मेरे पास एक किस्सा आया, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। एक 900 गुस्से में आजा को जो रुकू 3 तलाक दे डालिया। मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह दे रहा है, मुझे बातें में दे रहा हूँ। कभी अपने शौहर से टक्कर नहीं लेना। मौलाना बहुत बड़ी बात और इशारा दिए, अपने शौहर से टक्कर कभी नहीं लेना, इसलिए कि अगर तुम्हारी वजह से उसकी जुबान पिसली, तुम्हारी जिंदगी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद और घर उजड़ जाएगा। वही घर आबाद रहते हैं जिन घर की औरतें अपने शौहर के सामने झुकी रहती हैं, और उसी घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला बरकत के फैसले फरमाते हैं। जिन घर की औरतों के अंदर आजिजी होती है, उन औरतों का दर्जा जन्नत की हूरों से भी बड़ा है जो अपने शौहर से डरती हैं। समझ में आ रही है बात? जर्रे लोग बैठे ही बोलकर बोल रहा सो, वरना तुम लगा सुन लो को जाको घर में रमोनो को। देखी क्या गया हजरत क्या बोले सो, तुम लगा मिजा को जुल्म नहीं करना उनके ऊपर। लेकिन माँ और बहनें तकरीबन 700-800 आकर ही बोलकर सुनने में मैं बोल रहा हूँ, तो अल्लाह उस घर के अंदर रहमत और बरकत के फैसले फरमाते हैं जिन घर की औरतों का मिजाज आजिजी। वो औरत का मकाम जन्नत की हूर से भी ज्यादा। जो औरत अपने शौहर से डरती है, कुर्बल गोटा में डरती की डराती? आधे आधे कहते और एक लखमा मिलिया, डरती नहीं डराती नहीं हजरत, डायरेक्ट मारती। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपा मेरी बहन, इस्लाम की तू बेटी है, फातिमा का तू नमूना है, आयशा की तू बेटी है। शौहर को मारना तो दूर की बात, गाली देना तो दूर की बात। एक औरत अगर ऐसी है कि पूरी रात नमाज पढ़ती है, दिन भर तिलावत करती है, रोज़ों पे रोज़े रखती है, कुरान पर कुरान पढ़ती है, लाखों करोड़ों मर्तबा जिक्र करती है, लाखों करोड़ों मर्तबा दुरूद पढ़ती है, फिर भी वो शौहर को मारना तो दूर की बात, जोर से भी बात करती है, अल्लाह उसके पूरे अमल को गारत कर देते हैं। आज हर घर का मामूल बन गया शौहर को जोर से बात करना। जी पानी लाओ जी, फिर और एक मर्तबा बोले अभी आया नहीं ना पानी का को बोल को, जी पानी लाओ जी, फौरन वहां से जवाब, ला रहा हूं, क्या मर जा रही? तौबा तौबा तौबा। सुनने में तो बड़ा मजा लगता है ये जुमला, तुम्हें क्या मालूम है मेरे माँ और बहनों, तुम्हारी इस अदा से खुदा कितना नाराज हो जाते हैं।
عمل غارت، نمازیں غارت، رمضان کے روزے غارت. اگر تم حج کر کے ہو تو حج کا عمل بھی ضائع. درود پڑتی ہے نبی خوش نہیں ہوں گے. اس بندی کے زبان کا درود نبی کو پسند نہیں جو بندی اپنے زبان سے اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے. عاجزی کے ساتھ رہو، گھر میں عاجزی کے ساتھ. ابھی میں دوپہر میں مدن پلی میں کہا، جہاں بھی بیان کا موقع ملتا ہے وہاں کہتا ہوں، آدھا سکون گھر کے اندر کا کیا معلوم؟ عورت اگر خاموش رہتی ہے جنت کا آدھا سکون گھر میں ملتا ہے. مولانا ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں خالی منہ بند. یہاں تک میں کہتا ہوں حضرت مولانا نیاز صاحب باقوی دامت برکاتہم کے حوالے سے تو ذکر نہیں کری تو جاتا، خالی منہ بند کر لے کر حج جا. اللہ ایسی برکت دیں گے، ایسی برکت دیں گے. تمہارا شوہر تمہارا باپ 100 روپے کمائے گا لیکن تمہاری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. صاف ہے کتابوں کے اندر. اب پوچھے تو میں بتاؤں، مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم بتائیں. اب پوچھو کون سی کتاب حضرت، کون سا صفحہ حضرت، کون سی حدیث حضرت. اب پوچھے تو بتا دیں گے. اس گھر کے مرد کی آمدنی کی برکت اللہ ختم کر دیتے ہیں جس گھر کی عورت کی زبان غلیظ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے گھرا میں سکون نہیں رہا تو ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، عاملہ کے پاس جاتے نہیں جاتے، کربل کوٹہ میں جاتے نہیں جاتے، عاملہ کے پاس. عاملہ کے پاس بھی جا کو کابی نہیں ہوا تو پجاریوں کے پاس جاتے. توبہ 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 توبہ. آپا تجھے کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر ہی قرآن ہے. تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کے پاس جائے؟ تیری زندگی کے لیے اللہ نے نماز عطا کیا ہے. یہ گھر کا سکون پریشانی میں کیوں بدلا؟ تو سوچ لے، تیرے سامنے علاج آ جائے گا. تو اپنی زبان کو بند رکھ. 5 منٹ کے لیے بند رکھ، بڑے بڑے طوفان تھم جائیں گے. 2 منٹ کے لیے بند رکھ، بڑے بڑے طوفان تھم جائیں گے. میں یہاں تک کہتا ہوں اگر تیرا شوہر فرعون کا مزاج بھی رکھتا ہے تو زبان بند کر لے، چند دنوں میں موسیٰ کا مزاج آ جائے گا. زبردست علاج یہ. ایک بہت بڑے اللہ والے ایک گاؤں کو گئے کہتے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات پہ؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں؟ اس سے بھی موٹی اردو میں کون بھی بنگلور میں اور آندھرا میں بیان کرتا نہیں. مولانا جتنی موٹی اردو میں بیان کرتا ہوں، میری موٹی اردو کی تقریر سن کو تو لوگ ڈاؤٹ کر رہی ہیں مولوی صاحب کیا بول کو. میرا مقصد میں کیا سیکھا وہ بتانا نہیں، میرا مقصد میں ہمارے اساتذہ سے جو سیکھا وہ آپ تک پہنچانا. تمہیں کیسا سننا چاہتے ہیں ویسا سنا تو انشاءاللہ تعالی. بس عمل کرو، عمل کریں گے، عمل انشاءاللہ. عورتیں بھی بولو، مجھ بولنا سے زیادہ انشاءاللہ. کیا بھی بیویاں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ. کیا بھی اپنے شوہران کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. بولا تو مرد بنے بھی انشاءاللہ بولتے. ان کو کہا کہ شوہر
عورتہ بولنا انشاءاللہ بول کر آہستہ بولو, تمہاری آواز بھی پردہ. ایک مولانا ایک اللہ والے ایک گاؤں کو گئے, گاؤں میں بڑا چرچا ہوا, بڑے اللہ والے آ کو ہی, بڑے اللہ والے آ کو ہی بول کر. ایک عورت بھی گئی, جا کر بولی تمہیں اللہ والے کیا؟ ہاں میں اللہ والا الحمدللہ. بڑے مولوی صاحب کیا تمہیں؟ ہاں میں بڑا مولوی صاحب. کیا قصہ تمہارا؟ کیا بھی نہیں, شادی ہو کر 10 سال لے, 10 دن بھی سکون سے نہیں میں, حالانکہ پورے 9 سال سکون سے رہتی, پھر بھی بولتی کیا 50 سال کے بعد بھی لڑی ہوئی تو عورت کے منہ سے نکلتا سو کیا تمہارے سے شادی ہو کو میں 5 دن سکون سے نہیں تھی جی. اس کے واسطے آقا بولے میں جب معراج کو گیا تو اللہ نے مجھے پوری جنت دکھایا, پوری جہنم دکھایا. میں نے جنت میں فقیروں کو زیادہ دیکھا, غریبوں کو زیادہ دیکھا, جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں غریب کیوں زیادہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امیر مال کے حساب میں اٹک جائیں گے. جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ؟ آقا نے فرمایا شوہر کی نافرمانی میں گرفتار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ والے کے پاس, مولانا کے پاس ایک عورت جا کر بولی تمہیں اللہ والے کیا؟ ہاں ہمیں اللہ والا. تمہیں مولوی صاحب کیا؟ ہاں مولوی صاحب. بڑے مولوی صاحب کیا؟ ہاں بڑا مولوی صاحب الحمدللہ. کیا بھی نہیں, 10 سال ہوا شادی ہو کو, 10 دن بھی سکون سے نہیں تھی. کبھی بھی دیکھے تو ہمارے نوشو شوہر غصہ کرتے ہیں, اچھی بات کری تو بھی غصہ کرتے ہیں, خراب بات کری تو بھی غصہ کرتے ہیں, رتی رتی کو الڈاتے, مارتے, گالیاں دیتے. تو کیا ماں کرتی؟ کیا بھی نہیں کرتی. بابا بابا رابعہ بصری کی پوتری. انہیں کرتی سو کبھی بولتی چھ نہیں. اب کیا ماں کرنا؟ تعویذ دیو. اور وہ مولانا تعویذ والے نہیں, وہ مولانا تعویذ والے نہیں. وہ عورت ہے نا ضد کر لے کو بیٹھ گئی تعویذ دینا تمہیں. اب مولانا کیا کرے, جلدی جلدی جاتی نہیں نارے مصیبت کو قبول کو. ایک تعویذ لکھ کو بولے اسے جا کو قرآن کے بازو رکھ. قرآن معلوم؟ ارے معلوم قرآن قربل کوٹا میں ہے. کس کے گھر میں نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب کے گھر میں ہے. قرآن بھی معلوم, قرآن بھی ہے. اب تیسرا سوال پڑھتے ہیں. 1000 میں 8 لوگ قرآن پڑھتے کہتے اتنا چب اور میری آپا خالی برقع پہننے کا نام اسلام نہیں, قرآن بھی پڑھنا. گھر کے اندر مکے مدینے کی فوٹو رکھنے کا نام اسلام نہیں. تمہیں کیا معلوم ہمارے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلم ایسے ہیں جو اپنے گھر میں مکہ مدینہ کی فوٹو رکھتے ہیں. قرآن پڑھنا. وہ عورت بیکار ہے, وہ بچی بیکار ہے, وہ زندگی بیکار ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. پھر جہیز میں لے کو کئی کو آئی, چمچا لے کر آئی, چمچا ہلانا آتا. دیگچی لے کر آئی, کھانا پکانا آتا. توا لے کر آئی, روٹی پکانا آتا. کپڑے لے کر آئی, پہننا آتا. پلنگ لے کر آئی, سونا آتا. واشنگ مشین لے کر آئی, دھونا آتا.
फ्रिज लेकर आई, साजो सामान को रखना आता, कुरान लेकर कहीं को आई, पढ़ना आता तो लेकर आना था। जब तुझे पढ़ना नहीं आया तो जमाने को दिखाने के लिए क्यों कुरान लेकर आई है? याद रख ले, कुरान अगर तू नहीं पढ़ेगी तो तेरा बच्चा वली नहीं बनेगा। कुरान नहीं पढ़ेगी तो नमाज कैसे पढ़ेगी? नमाज एक जिस्म का नाम है, कुरान उसकी रूह का नाम है। खाली खड़ने का नाम नमाज नहीं, झुकने का नाम नमाज नहीं, सर झुकाने का नाम नमाज नहीं है। नमाज के ये अरकान है, क़ियाम, रुकू, सजदे। लेकिन नमाज अदा होगी कब? जब अंदर कुरान पढ़ा जाए, सूरह फातिहा पढ़ा जाए, सूरह इखलास पढ़ा जाए, सूरह नास पढ़ा जाए, सूरह फलक पढ़ा जाए, सूरह यासीन पढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा सुनकर तो शर्म आती है। कई कई गाँव को जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हजरत हमारे गांव की औरतों को कुरान पढ़ना आता नहीं। उलमा मेहनतें कर रहे हैं, उलमा फिक्र कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। कुरान पढ़ो, कुरान। तुम्हारी हर जरूरत का इलाज कुरान में है, बरकत कुरान में, रहमत कुरान में, सेहत कुरान में, आफियत कुरान में, मोहब्बत कुरान में, दौलत कुरान में, तिजारत कुरान में, सुकून कुरान में। क्या नहीं है कुरान में? मेरे पास वक्त नहीं, वक्त होता तो बताता मेरी आपा। एक दौर ऐसा था, मर्दों से ज्यादा औरतें कुरान पढ़ती थी। और तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का इतना वक्त है, उतना वक्त तो मर्दों के पास नहीं है। सुबह को नाश्ता पका दे लो, क्या काम है? बैठ को कुरान पढ़ो 4-5 पारे, फिर जरा पकाने के लिए उतरो, उसके बाद क्या काम है? असर तक 1-2-3 पारे पढ़ो, फिर असर के बाद क्या काम है? जरा चाय गिए, नमाज पढ़ लिया होगा तो फिर कुरान पढ़ो, मगरिब के बाद कुरान पढ़ो, इशा के बाद कुरान पढ़ो। कितना वक्त मिलता तुमना? नहीं हजरत, खाना गिना पका को फारिग होते कि इन्हीं की फोन आई ना हजरत, अम्मी के, भाभी के, नड़न के, चिचानी के, ताया, फोन में पूरा वक्त गुजरता है। अल्लाह अकबर। ये फोन का वक्त अगर तुम बचा लेती और कुरान को दे देती तो कितनी बरकत घरों में आ जाती। बात सही की गलत है? सही है। आज भी ऐसी औरतें हैं, मैं 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले की बात नहीं करता। आज भी ऐसी औरतें हैं जो रोजाना घर के काम काज करके मौलाना 10 पारे कुरान पढ़ते हैं। कितने पारे? 10 पारे कुरान पढ़ते हैं। आपा 10 पारे पढ़ना तो दूर की बात, सूरह यासीन तक दिन के 24 घंटे में नहीं पढ़ती। सूरह वाक़िया नहीं पढ़ती, सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ती, सूरह फातिहा नहीं पढ़ती। पढ़ी तो भी ऐसा पढ़ती कि अल्लाह को गुस्सा आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सही पढ़ो कुरान। नमाज मर्दों की अलग, औरतों की अलग। रोजे के लिए मर्दों की तबीयत अलग, औरतों की तबीयत अलग। लेकिन कुरान सबके लिए ये अच्छा पढ़ना, तजवीज से पढ़ना, तरतील से पढ़ना, मखारिज से पढ़ना। पढ़ो कुरान। कुरान नहीं पढ़ोगी
تو تمہارے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. قرآن پڑھنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے. پورا قرآن تو قرآن، خالی قرآن کے اندر بسم اللہ ہے نہیں. اس کا فائدے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو. ایک عورت بہت نیک اور پارسا تھی، کہتے بول لیتے سو، لیکن حقیقت میں تھی انہیں. اس کا نکاح ایک گنہگار سے ہوا. کس سے ہوا؟ گنہگار سے ہوا. آج کل تو شادیاں کرے تو تقوی کون دیکھ رہی؟ کیسا ملتا کہ رشتہ ویسا ڈھکلتا ہی. تقوی دیکھنی، ادھر سے بھی تقوی نہیں، ادھر سے بھی تقوی نہیں. ایک متقی پرہیزگار اللہ کی نیک بندی کا نکاح ایک گنہگار سے ہوا. شادی کے بعد بھی انہیں نماز نہیں چھوڑی، تلاوت نہیں چھوڑی، دعائیں نہیں چھوڑی. شوہر تانا دیتا تھا، صبر کرتی تھی. کیا نماز 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 نماز. دعا کرتی، اللہ میرا شوہر گمراہ ہے، مجھے تو نماز کی توفیق دے رہا ہے، میرے شوہر کو بھی تو نماز کی توفیق دے. دعا کر لے کری تھی. اٹھے بیٹھے وہ بسم اللہ پڑھتی تھی. ایک دن شوہر سوچیا انہیں کیا کری تو بھی بسم اللہ بولتی نا، کیا اس کے اندر اتنا یقین آگا. سو اشرفیہ کی تھیلی لا کو دیا، یہ رکھو جی، ایک 4-5 دن کے بعد مجھے ضرورت پڑی تو لے لے تم بول کر. انہیں لیتے وقت بسم اللہ بول کر لی. جا کو رکھی چھپا کو بسم اللہ بول کر. یہ شوہر تھا نا، دیکھ لیا کہاں رکھی بول کر. بیوی کو پوچھا کیا کرتے بھی تمہیں بسم اللہ بولتی نا، اس کی وجہ کیا؟ تو بیوی بولی بسم اللہ بولے تو اللہ آدمی کو ذلیل رسوا شرمندہ نہیں کرتا. اچھا ایسا کی بول کر انہیں سوچیا دیکھیں گے صحیح کیا بول کر اشرفیوں کی تھیلی دیا. انہیں جا کر اہیلی رکھی بسم اللہ بول کر. 2 دن کے بعد بیوی کو بولے بغیر انہیں اٹھا لیا وہ اشرفیوں کی تھیلی. اب 1-2 دن کے بعد جا کر پوچھا اور سوچی اب تو وہاں تھیلی نہیں ہے، انہیں بسم اللہ بول کو رکھی، اب نہیں رنگی تھیلی، میں اس پر اٹیک کروں گا، تانا دوں گا. اب 2-4 دن کے بعد جب پوچھا انہیں کہ لاؤ جی وہ اشرفیہ کی تھیلی، انہیں جا کر بسم اللہ بول کر ہاتھ رکھی تو اشرفیہ کی تھیلی آ گئی برابر. یہ بیوی کو تو کیا بھی پریشانی نہیں، شوہر کو پریشانی ہوئی. میں دیا سو تھیلی، اگر میں اٹھا لیا تو یہ تھیلی کس کی؟ فوراً بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑیا، معافی مانگیا، بولیا کہ بیگم تم نہ دیا سو تھیلی میں اٹھا لیا، لیکن یہ تھیلی کون سی؟ تو بیوی بولی تمہیں کب اٹھائے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے بسم اللہ پڑھنے پر تمہیں اعتراض کرتے تھے نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو بسم اللہ پڑھنے والے کو ذلیل نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھنے والے کو رسوا نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھنے والے کو شرمندہ نہیں کرتے. تمہیں مجھے شرمندہ کرنے کا پلان بنائے. رکھتے وقت بھی میں بسم اللہ پڑھ کر رکھی، اٹھاتے وقت بھی میں نے بسم اللہ پڑھی. تمہیں اٹھا لیے کہ نہیں اٹھائے؟ اللہ اپنے فضل سے اشرفیہ کی تھیلی دیا. واقعہ لکھنے کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں خالی بسم اللہ کی یہ تاثیر ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا. میری مائیں، میری بہنیں، قرآن پڑھو، قرآن. آج دنیا اس بات کو قبول کر چکی ہے
کہ قرآن پاک کے اندر جو صحت اور عافیت ہے وہ کسی اور کلام کے اندر نہیں. آج امت کا بہت بڑا حصہ یہاں میرے سامنے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہیں بھی قرآن پڑھو. قرآن نیند کیوں نہیں آتی وہاں سے بھاگ گئی. قرآن پڑھو. قرآن آج دنیا تم کو قرآن سے دور کرنا چاہتی ہے، علماء سے دور کرنا چاہتی ہے، نماز سے دور کرنا چاہتی ہے، ذکر سے دور کرنا چاہتی ہے، تلاوت سے دور کرنا چاہتی ہے. دنیا کے اندر اللہ رسول کے دشمنوں کا جواب دینے کے لیے میرے بھائیوں اور خاص طور پر میری بہنیں اپنے گھر کے اندر نماز کو زندہ کرو، ذکر کو زندہ کرو، درود کی کثرت کرو، قرآن پاک کو پڑھتے رہو. اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں. قرآن سے بڑی تعویذ ہے. اور ایک علاج بتاؤں میں؟ ارے بتاؤں نہ کو بتاؤں؟ تم نہ نہیں ان کو. ہاں ماشاء اللہ. سامنے والے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تفسیر میں آتا ہے کسی میٹھی چیز میں سامنے والے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے یا سامنے کے دشمن کو دوست بنانے کے لیے کسی بھی میٹھی چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 780 پر 6 مرتبہ پڑھ کر دم کر کو اسے کھلا ڈلے پلا ڈلے، وہ دشمن بھی دوست بن جاتا. میں ایک جگہ تلنگانہ کو جا کر یہ بولیا تمہاری سانس اگر تمہارے سے جلتی رہی تو پھر بسم اللہ پڑھ کر اسے دم کر کو پلاؤ بول کر. 3 دن کے بعد آیا تو وہاں سے فون آتا حضرت تمہیں آ کو جانے کے بعد میں کیا دی تمہیں میری سانس پیرے نہیں حضرت. بسم اللہ نہ پڑھ کو دی ہے انہیں زہر ملا کو دی. میری ماں اور بہنیں قرآن پڑھو. تمہارا زیور ہے قرآن، تمہاری دولت ہے قرآن، پیغمبر کی امانت ہے قرآن، کامیابی کا راز ہے قرآن، گھروں کا سکون ہے قرآن، اطمینان ہے قرآن، مستقبل میں ہمارے بچوں کے لیے بہترین تحفہ ہے قرآن. اور جو ماں قرآن نہ پڑھے اس کا بچہ کیسے قرآن پڑھے گا؟ مولانا عثمان صاحب سے پوچھ کر دیکھو، ماں ہی کا اثر بچے پر آتا ہے، ماں کا اثر. ماں نماز پڑھتی ہے، بچے کے اندر نماز کا شوق آتا ہے. ماں نبی سے محبت کر کے سنتوں پر عمل کرتی ہے، بچہ عاشق رسول بنتا ہے. ماں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، بچے کے اندر قرآن کی تلاوت آتی ہے. یہ تقریر نہیں میری آپا، یہ الفاظ نہیں. آج ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے بیان کیا اور دنیا نے تحقیق کی اور نتیجے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. کثرت سے قرآن پڑھو، تمہارے بچوں کی زبان اتنی صاف ہو جائے گی 4-5 سال میں بچہ قرآن کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا. ایک بات بڑی قیمتی بتا رہا ہوں، غور سے سننا. زبی بھائی شاید آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک مولانا ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس وہ مکتب میں پڑھاتے تھے. 10 سال سے نورانی قاعدہ ختم نہیں کر سکا بچہ. آخر مولانا کو بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے بچے سے پوچھا بیٹے جاؤ جا کر تمہاری امی سے پوچھ کر آؤ کہ وہ قرآن پڑھ کر ہے کہ نہیں پڑھ کر ہے.
جب وہ بچہ جا کر پوچھا تو ماں نے کہا میں نے بھی قرآن نہیں پڑھا، تو مولانا نے کہا اسی لیے تجھے قرآن پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جو مائیں قرآن پڑھتی ہے اللہ ان کے بچوں کی زبان کو اتنا صاف بنا دیتے ہیں، بچے بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور ہمارے اولیاء کے زمانے میں تو کثرت سے قرآن پڑھنے والی ماؤں کے پیٹ ہی میں بچے کئی پاروں کے حافظ ہو جاتے تھے۔ تمہارے رات کے وقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اور بھی لمبی تقریر کرتا، پھر بھی ایک واقعہ بولتا ہوں، اور ایک واقعہ سنو۔ سن رہی کی سوری سن رہی آپ آبا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہتر جانتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ورنہ ایسا مجمع جمگا تو آشنیا مرزا کو آؤ جی یہاں آؤ، بیٹھو یہاں آؤ۔ ارے بیان جی ہوتا سو سن لیں گے، یوٹیوب میں سن لیں گے، آؤ تمہیں یہاں آؤ، کب کی ملتے سو آؤ۔ اب بلا کو بٹھاتے کی نہیں کی شروع۔ مولانا کیسی ہے تمہاری ساس سے؟ انہیں بولتی مرگی۔ کتنے خوش نصیب جی، کتنا جلدی آزاد ہو گئے، دیکھو اتنا جلدی تو ہندوستان بھی آزاد نہیں ہوا۔ افا سن، عمل کی نیت سے سن، عمل کر، خدا کی قسم نتیجے اچھے نکلیں گے۔ میرے یہاں پر صرف عورتوں کا انتظام بولے پورا تقریباً مجمع بھی آ گیا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، گھروں کے اندر تم بھی عورتوں سے پوچھو۔ آج بیان سنے نہیں، سبا سے پوچھیں گے تم لگا جے قرآن پڑھے، انہیں پوچھیں گی تمہیں پڑھے۔ ایک کام کر، تو منجے پوچھنے کو میں تجھے پوچھتا نہیں، تو بھی پڑھنے کو میں بھی پڑھتا نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، کام پر میں حضرات تمہیں پڑھے تو تمہارے ڈر سے انہیں پڑھتی، انہیں پڑھی تو تمہاری نسل پڑھتی۔ مردوں تمہیں پڑھے، میرا شوہر قرآن پڑھنے والا، اس کے سامنے میں نہیں پڑھی تو کیسا بول کر تمہارے سے کم ڈر کر انہیں پڑھتی، انہیں پڑھی تو نسلیں پڑھتی۔ آج گھر کا کوئی فرد قرآن نہیں پڑھتا، وہ گھر جہنم سے بھی بدتر ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں محبت نہیں، جس گھر میں ادب نہیں، جس گھر میں احترام نہیں، آپ پوچھ لیں میرے بازو رہنے والے اور یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے پوچھ لیں، وہ گھر جہنم سے بھی بدتر۔ میرے ایک جملے کی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں ایک گاؤں کو گیا، وہاں کے ایک مولانا امام صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ مجھ سے پوچھا مولانا فلاں مولانا سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے اللہ والے حضرت انہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بہت بڑے اللہ والے حضرت، آپ بیان سن کر سمجھے ہوں گے اللہ والے، لیکن ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا۔ وہ جب اللہ والے اس گاؤں کو آئے تو گاؤں والوں نے بیان سن کر ان کے رہنے کے لیے ایک زبردست گھر کا انتظام کیا۔ مولانا توجہ چاہتا ہوں، مولانا کو ایک زبردست گھر میں رہنے کا انتظام کیا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اے سی، سب کچھ۔ بیان کے بعد جب جا کر سوئے، 1 گھنٹے میں گھر سے باہر نکل کر آئے گے، اس گھر میں رات میں نہیں سوؤں گا، مجھے کسی مسجد میں انتظام کر دو۔ جب مسجد میں انتظام کر دیا گیا، صبح کو نماز کے بعد رخصتی کا جب وقت آیا،
اس مولانا سے پوچھے حضرت اتنا عالی شان گھر اور آپ اس گھر میں نہیں سوئے، کیا شیطان ہے، جنات ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا شیطان ہوتا تو سو جاتا میں، جنات ہوتے تو سو جاتا، سانپ بچھو ہوتے وہ مجھے کاٹتے یا میں ان کو مارتا، لیکن گھر کو جا کر مجھ جب سونے لگا مجھے بے حد بے قراری ہوئی، میں نے بے قراری کو محسوس کیا اور غور کرنے لگا تو کشف کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس گھر کے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میری مائیں، میری بہنیں، تم سمجھ جاتی ہو کہ تمہارے گھر میں صوفے ہی، پلنگ ہے، فلاں ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں سے پوچھو کہ تمہارا ہمارا گھر کیسے نظر آتا ہے۔ نماز پڑھو گھروں کے اندر، قرآن پڑھو گھروں کے اندر، تلاوت کرو گھروں کے اندر، اور میں صاف کہتا ہوں تم سمجھ سکتی ہو میری بات کو، تم عبادت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے گھروں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اس وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کریں گے۔ تقریباً پتہ نہیں کہ تمہاری کتنی عمر ہے اور کتنی عمر کے عورتیں بیٹھے مجھے نہیں معلوم، 40-45 سال کے بیٹھے ہیں، 30-35 سال کے بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے، تو میں کہتا ہوں ہمارا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہم کتنے سال رہیں گے؟ 20 سال، 25 سال، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ مسئلہ ہمارے ان معصوم بچوں کا ہے جو 8 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں۔ اگر تقوی اور طہارت، اللہ کے خوف، نبی کی محبت اور اعمال کے ساتھ ان کی تربیت نہیں کریں گے، آج ہم جتنا پریشان ہیں اس سے زیادہ ہمارے یہ بچے پریشان ہوں گے۔ اگر اللہ کے خوف کے ساتھ، نبی کی محبت کے ساتھ، نماز کے ماحول میں اور تلاوت کے ماحول میں ان کو تربیت کریں گے، ان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آنے والے 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد دشمنوں کے نگاہوں میں ہمارے بچے ٹیپو سلطان نظر آئیں گے، صلاح الدین ایوبی نظر آئیں گے، محمد بن قاسم نظر آئیں گے، عمر فاروق نظر آئیں گے۔ اگر ہم عبادت کر کے اللہ کو منا کر اچھے اعمال کے ساتھ ہمارے نسلوں کی پرورش نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا فیوچر اور مستقبل بہت خراب ہے۔ یہ گاؤں شہر بولتا ہوں میں بات، یا مردوں سے بھی کہتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر ہم ہمارے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو اللہ کے ہونا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کچھ نوجوان جھکو ہی اندر سے واٹس ایپ کر رہی ہیں کیا؟ ادھر دیکھو، منجے دیکھو، حضرت کو دیکھو، مولانا کو دیکھو۔ عورتیں پردے میں تمہیں بھی پورے کانا ادھر لگاؤ، جیسے تمہیں کانا ساس کی طرف، بھون کی طرف لگاتے نہیں، ویسے یہاں لگاؤ۔ سنو یہ درد بھرا جملہ سنو، ہمارے بچوں کی مولانا، ہمارے بچوں کی اب ہم ایسی تربیت نہیں کرے جیسے بایزید کی اماں نے تربیت کی ہے، ٹیپو سلطان کی اماں نے تربیت کی ہے، خواجہ سفیان ثوری کی اماں نے تربیت کی، مختار کاکی کی اماں نے تربیت کی۔ اگر ایسی تربیت کر کے ان بچوں کو تیار نہیں کریں گے، ہمارے سے 100 گنا زیادہ دشمنوں کے سامنے ہمارے بچے کمزور اور ذلیل و رسوا اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم تو مر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سن میری آپا، میرے بھائی، یہ پریشان ہو کر جب ہم کو یاد کریں گے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہمارے خبروں کے پاس آ کر تھوک کر جائیں گے۔ ان کا فیوچر، ان کا مستقبل، تیلگو میں کیا بولتے اسے؟
फ्यूचर मुस्तकबिल बोला तो समझते इनका आने वाला दौर अच्छा बनाने के लिए ज़बी भाई हमको अच्छा होना पड़ेगा, हमको अल्लाह के होना पड़ेगा, हमको रसूलुल्लाह के होना पड़ेगा। खाली रत्ती रत्ती इबादत कर डाल को ये इंतजार करो को हमारा बच्चा शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो जाएगा, बायजीद बुस्तामी हो जाएगा, टीपू सुल्तान शहीद हो जाएगा। मेरी आपा तू जानती है आज दुनिया में क्या हो रहा है, तू जानती है, तू जानती है। और दुनिया में मुसलमानों की इस वक्त हालत क्या है तू जानती है। दुनिया में मुसलमान कितना परेशान है तू जानती है। हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की कितनी नजर है तू जानती है। हमारे मदरसों पर दुश्मनों की नजर कितनी है तू जानती है। हमारे कुरान पर दुश्मनों की नजर कितनी है तू जानती है। खुद तेरे बुर्के के सारी दुनिया में कितने मुखालिफ है तू जानती है। तेरे हिजाब के कितने मुखालिफ है तू जानती है। तेरे निकाब के कितने मुखालिफ है तू जानती है। अब इस वक्त तुझे हुजूर की उम्मत के लिए इतनी ही फिक्र करना है जितना हुजूर की हयात में हजरत फातिमा अपने अब्बा की उम्मत की फिक्र करती थी। खुदारा मेरे मोटे मोटे ये जुमले तुझे समझ में आ जाए। अब छोड़ दे गुनाह, तू गफलत छोड़ दे। और एक बात हर जगह कहता हूं, यहां भी मैं कहूंगा। इसके बाद मौलाना को फोन कर को बोल आइंदा से किसे बुलाए तो भी ये मौली को बुलाओ नको बोल को। लेकिन मैं साफ साफ बोलता हूं इस वक्त उम्मत के हालात की सिर्फ तू जिम्मेदार है, दूसरे कौन भी नहीं। मोदी भी नहीं, अमित शाह भी नहीं, जगन भी नहीं, बसवा स्वराज भी नहीं, कौन भी नहीं। तू कई को हजरत इतना बड़ा इल्जाम लगा रही। अरे मेरी अम्मा टीपू जैसा बच्चा पैदा कर को तू कितने साल हुए हैं। अगर तू एक 4 बच्चे टीपू जैसे पैदा करते तो खुदा की कसम आज ऐसे दुश्मन सामने आते। हाँ हाँ मेरे पास वक्त नहीं तफसील में जाता, सिर्फ तू जाग जा, तेरी जिम्मेदारी को तू समझ, तेरे फराइज को तू जान। नमाज पढ़, नमाज, कुरान पढ़, कुरान, जुबान पे कंट्रोल ला, अच्छी बन जा, अच्छी। तेरे छोटे छोटे अमल का खुदा कितना बड़ा अजर देते मालूम। मर्दों को वो अजर नहीं देते। औरता कुर्बल कोटा में घर झाड़ते हैं क्या? क्या वक्त हजरत? अरे 9 हो गए ना हजरत। पंद्रह 20 मिनट बात करता हूं, सुनो। घर में औरतें झाड़ू देते हैं क्या? हदीस में आता है जो औरत पाकी सफाई को सामने रखकर मेरे इस पाकी सफाई को देख को मेरा नौशो खुश हो जाऊंगा, ये सोचकर घर को झाड़ू देती नहीं। अल्लाह को इसका अमल इतना पसंद आता काबतुल्लाह को झाड़ने का सवाब देती है। बड़े फजीलता हैं तेरे। अल्लाह अकबर। जो रिवायत में पढ़ा पूरा नहीं, सिर्फ एक जुमले का मैं नतीजा पेश करता हूँ, तुम्हें सुनो। बाज मर्तबा तो खाली औरत के फजीलता पढ़ को मैं भी सोचता हूँ अल्लाह अल्लाह मैं भी औरत होता तो कितना अच्छा होता था ना। अमल छोटा हाजी साहब, अजर उसे ज्यादा।
حدیث میں آتا ہے وہ عورت جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالی ہر دن اسے مجاہد کا ثواب دیتے ہیں. ملک اور ملت کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو خدا جو اجر دیتے ہیں صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت کو اللہ وہ دیتے. کیسے کیسے باتیں ہی. حدیث میں آتا ہے ضعیف ہے حدیث یہ ضعیف صحیح تم نہ معلومی نہیں چھوڑ ڈالو وہ بے حیثیت نکو. شوہر کو خوش کرنے کے واسطے اگر انہیں جائز میک اپ کرنے کے واسطے اینک کے سامنے آتی نہیں صورت دیکھتا ہے نا اسے کیا بولتے سو اینک کی بولتے سو. نہیں بنگلور میں بھی اینک کی بولتے سو نہیں تو جہاں طوطا بولتے کیا یار ہمیں اینک کی بولتے. شوہر کو خوش کرنے کے واسطے اس کے آنے کے وقت سے ذرہ دیر پہلے میک اپ کرنے کے واسطے جائز میک اپ کرنے کے واسطے اینک کے سامنے کھڑتی ہے. میرے شیخ نے لکھا ہے جتنی دیر وہ آئینے کے سامنے کھڑتی ہے آئینہ بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے. بڑی فضیلتیں تیری تو بن گئی. ہمارے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں نسلیں ویسے بن بن کر زمانے کے سامنے آئیں گی. آج تیرے پاس عمل نہیں تیرا بچہ کتا ہو گیا تو ڈر رہا ہے. ایک زمانہ ہماری ماں کے پاس ایسا عمل تھا شیر بھی سامنے آتا تو بولتے چل جا نہیں تو پھاڑ ڈال. تو بولے نہیں بولے ارے بولے نہیں بولے کئی کو بھی ٹیپو سلطان پھاڑے سو شیر کو. عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے ملک سے باہر کر دیا. افغانستان کے کسی علاقے میں جا کر ڈال دیے حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو. ایک مرتبہ نماز پڑھ کر ٹینشن میں آ رہے ملک کو کیسا آزاد کرنا ملک کو کیسا آزاد کرنا بول کر سامنے شیر آ گا. شیر معلوم ارے معلوم کیا بھی ہے کربل کوٹا میں ہے چلو بولو نا شیر آ گا. رتی بھی چمکے نہیں حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سامنے آنکھوں کھڑگا. حضرت بھی ٹینشن میں ڈالے کو تھے وہ سوچ بھی لکھے ہی کیا سوچ لے کر تھا لے کرتے انگریزوں سے ملک کو کیسا آزاد کرنا یہ سوچ لے کو جالے کو تھے. اچانک سامنے شیر آگا انہیں حضرت کو دیکھ لے کو کھڑگا. حضرت اسے دیکھ لے کو کھڑ گئے. حضرت الٹا پوچھے سے کیا کیا یہ انداز عورتیں دیکھ رہی نہیں تمہیں دیکھ رہی جا کو سناؤ. شیر کو پوچھے کیا تو آگا تو میں ڈر جانا سو تو جنگل کا راجا ہے تو میں محمد کا غلام ہوں. تو جنگل کا راجا ہے تو شیر ہے تو کیا کی ہے کدھر کی ہے 19 ہے 20 ہے 25 ہے اپنی جگہ پر میں بھی کیا بھی معمولی نہیں میں بھی محمد کا غلام. میرے واسطے تجھے پیدا کرے سو تیرے واسطے منجے پیدا نہیں کرے اللہ. واہ واہ ساری دنیا کو ہمارے واسطے پیدا کریا سو اللہ تعالی. ہم نہ کس کے واسطے بھی نہیں صرف اللہ کے واسطے پیدا کریا سو. کیا تو سامنے آگا تو چل جانا جہاں کہاں سے آیا کہ جنگل میں ہرانا بکریاں گکریاں ہی کھا رتی بھی بندے چھیڑیا. زبردست مقصد ہے میرے سامنے
ملک کو بچانا، ملت کو بچانا، ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانا، ہندوستان کے مساجد کو بچانا، ہندوستان کے مدارس کو بچانا، ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کو بچانا، یہ پلان ہے میرے ذہن میں، ذرا بھی چھیڑنا نہیں۔ تو جیے گا کہ میں جیوں گا، تو مرے گا کہ میں مروں گا، وہ بات کا قصہ، لیکن حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں میرے ہاتھ سے تو بچ نہیں سکتا۔ لکھا ہے خدا کی قسم۔ مختصر سی تقریر حضرت عبید اللہ سندھی کی سن کر شیر دم ہلاتا ہوا جہاں سے آیا وہاں چلا گیا۔ یہ طاقت تھی عبید اللہ سندھی کی کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں میں نے اپنے ماں کو کبھی سر سے پلو گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری ماں، تمہارا تقویٰ ہی تمہارے بچوں کے اندر آتا ہے، ہماری تقریروں سے تقویٰ بعد میں آئے گا، تمہارا تقویٰ بچوں کے اندر پہلے آتا ہے۔ تم اچھی بن جاؤ، اچھی، آج سے بدل دو اپنے آپ کو، جو کچھ ہوا چھوڑ دو، توبہ کرو، تمہیں بھی اللہ کیا کری کی کیا نہیں کری کی اللہ معاف کر لے۔ اللہ آج کے بعد انشاءاللہ تو کیا بولا کہ وہ کر تو اللہ، تیرے نبی کیا بولے کہ وہ کر تو اللہ، اللہ مجھے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے، ارادہ کر لی ہوں 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا بول کر، وہ بھی تجھے مہینے کے 30 دن بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھے جتنا آفر ہے اتنا آفر ہمنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں آفر کا تو سمجھ میں آیا کیا انہیں پڑھنا 7 مہینے میں 20 پر 2 دن 20 پر 3 دن، پھر بھی دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، جو میری بندی 20 پر 2 دن کی 20 پر 3 دن کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، طبیعت کی وجہ سے 60 دن نہیں تو 8 دن اس کی نماز چھوٹتی ہے، یہ 20 پر 3 دن کی پابندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 60 دن کو بھی میں اس کی نمازوں میں شامل کروں گا۔ 7 دن کو بھی نمازوں میں شامل کروں گا۔ بن جاؤ میری مائیں، میری بہنیں، بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کے پاس، کیا ہوا کہ کیا نہیں ہوا کہ اللہ، کون دیکھے کہ کون نہیں دیکھے کہ اللہ، بس آج میں معافی مانگتی ہوں اللہ، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہر عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ساری دنیا کے اندر میں نے ابھی کہا تھا نا آپ کے سامنے، ایک ہی ذات ہے، پکارتے ہیں تو فوراً جواب۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ عادی عبادت، وہ اللہ والے کے پاس جا کو تعویذ پر زبردستی کری نہیں، وہ اللہ والے کو تعویذ لکھنا نہیں آتا تھا، انہیں زبردستی کری بول کر ایک پیپر میں تعویذ لکھ کو دیے، بولے قرآن کے بازو رکھ۔ کیا بولے؟ قرآن کے بازو رکھ۔ انہیں لے لے کو جا کو تعویذ کو عطر گٹر لگا کو، عطر معلوم لگا کو قرآن کے بازو رکھی۔ مولانا بولے تمہارے نوشو آنے سے 10 منٹ پہلے اسے منہ میں رکھ لیو، منہ کھولنا نہیں، تعویذ گری تو اثر چل جاتا۔ انہیں جا کو بھرک کو بولنے کو رکھ ڈالی، کب بھی نہیں سو، آج فون کر کو پوچھی کیا ابھی آ رہے نہیں، کب آ رہی سو تمہیں، بول کو انہیں ڈاؤٹ میں پڑ گا، اب تک آپ فون کری نہیں، آج کی کر رہی ہے سوئی رہے آرو میں کو بول کر بولیا۔ جیسے ہی گاڑی کھڑانے کی آواز آئی، جلدی جلدی جا کو تعویذ اٹھا کو منہ میں رکھی، حسب معمولی نے اندر داخل ہوا، چیزیں ادھر ادھر پڑے تھے، غصہ کرنے لگا، ایسی تو ویسی تو، کیا کی تو کدھر کی تو، دیکھ گھر کیسا پڑا ہے، دن بھر موبائل میں رہتی، کیا کی رہتی، کدھر کی رہتی، شروع کرے انہیں بیٹنگ۔
लेकिन इन्हें जवाब देना चाह रही है, लेकिन हजरत बोले ना, मुंह खोली ताबीज गिरगी, असर चलेगा। एक दिन खामोश रही, दूसरे दिन भी आने के वक्त ताबीज मुंह में रखी, आको लड़ाई शुरू हुई। अब भी क्या भी नहीं बोल रही है इन्हें। शौहर सोचा क्या रे इन्हें सुधरगी ना बोल को। तीसरे दिन और गुस्सा कम हुआ, चौथे दिन तो गुस्सा नहीं, आते सोच आते आई लव यू मैडम करा। इन्हें सोची लाखों रुपए खर्चा करी, असर नहीं हुआ। अच्छे अच्छे बाबाओं के पास गई, पुजारियों के पास गई, मस्जिदा गई, मंदिरा गई, काका की गई, क्या भी नहीं हुआ। ये हजरत क्या भी लिए नहीं, इतनी ताबीज दिए, क्या पावरफुल है ना। वो हजरत को जाको मिठाई देना को जाको हजरत सलाम वालेकुम हजरत, अल्लाह तुम ना 2000 साल की हयाती दो। औरत उठाते ही हजारों साल की उम्र पूछते 2000 साल की हयाती दो हजरत तुम ना। हजरत क्या तावीज हजरत, अल्लाह अकबर। आरी जारी अगे तुगे बोलने वाला अब आई लव यू में आपको खड़ा है हजरत। ये कौन सी ताबीज हजरत, ऐसे 10-15 देव हजरत, घरा में देना, हमारे रिश्तेदार में देना, आखिर इसमें क्या लिखे हजरत तुम्हें। तो हजरत बोले आपा तू बोलने को किसे भी, असल में मुझे ताबीज की भी नक्शा गिक्शा क्या भी बनाने नहीं आता। तू उठ को जाले को भी नहीं थी, अज्ञा देखे तो डाउट करने के मोमेंट में आ गए, तुझे भगाने की भी फिक्र थी मुझे। तो आखिर जिद करी को बोल को एक इलाज जहन में आया, एक पेपर का टुकड़ा था, ये देखो तुझे बोला मुंह में रख लियो, बोल को तेरा मुंह बंद होगा तो हर लड़ाई बंद। जुबान बंद रख। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप आजमा कर देखो, मैं जितनी बातें आपके सामने कहा नहीं, आप आजमा कर देखो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। आवाज मेरी है, अंदाज मेरा है, लेकिन बात कुरान और हदीस की, हमारे बड़ों की। अमल करो। दुनिया की मोहब्बत जिसके दिल में होती है उसे रात में नींद नहीं आती। अल्लाह से ये भी दुआ करो, हमारे बुजुर्गों की दुआ है, आए अल्लाह हमको दुनिया उतनी ही दे जितना हमको दुनिया में रहना है, हमारी ज़रूरत है, हद से ज़्यादा दुनिया न दे, ताकि हमें दुनिया छोड़कर भी आ जाए तो तेरे पास दुनिया का हिसाब देना पड़े। तो एक साहब डॉक्टर के पास गए, जाकर बोले डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब बोले कहीं को भी नींद नहीं आती। मालूम नहीं डॉक्टर साहब, हम क्या मुझ को सोया तो भी नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, हम क्या बंद करे तो भी नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने अल्लाह वाले थे, जवाब दिया आंख बंद करने से नींद नहीं आती मियाँ, नेट बंद करने से नींद आती। आंख बंद करने से नींद नहीं आती, नेट का तो समझते हैं, इंटरनेट बंद करने से नींद आती है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस की और भी बातें आपके सामने मुझे तफसील के साथ कहना था, वक्त का तकाजा भी है, मौसम भी है, औरतों को इतनी देर तक ज़्यादा बिठाना मुनासिब भी नहीं है। दिन का प्रोग्राम होता तो एक आधा घंटा ज़्यादा लेता, और मौलाना से भी गुजारिश करता कि और एक आधा घंटा आप भी बयान करें, लेकिन रात का वक्त मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ईमान मजबूत करो, आमाल पर मुदावमत और आमाल पर इस्तिकामत, और हर अमल करो, ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। मौलाना बयान कर रहे थे हमारे कि आपके कुर्बल कोटा में मदरसा शुरू हुआ है या होने वाला हुआ है, होने वाला है, लड़कियों का मदरसा, लड़कियों का लड़कों का
بالغ لڑکیوں کے لیے آ کر جانے کا مدرسہ شروع ہونے والا ہے. آپ کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. پڑھنے پڑھانے کا نظام اور ماحول بننے والا ہے. آپ تمام مائیں اور بہنیں پورے پردے کے ساتھ آ کر قرآن پاک سیکھے، مسائل سیکھے، فضائل سیکھے، قرآن میں کیا ہے معلوم کرے، حدیث میں کیا ہے معلوم کرے، واقعات کیا ہے معلوم کرے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.